الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم لوگ جو بہت ساری ڈسکشنز کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں، ان میں سے ایک ڈسکشن اور ایک خواہش جسے کہہ لیجئے، اور جو چیز ہم چاہتے ہیں ان میں سے ایک ٹاپک کیا ہے جس پہ آج کل بہت زیادہ بات ہوتی ہے، وہ ہے تبدیلی۔ ہر انسان کہتا ہے تبدیلی آنی چاہیے۔ تبدیلی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ چینج۔ چینج کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان میں سے ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ میک اور بیکم ڈفرینٹ، یعنی کوئی چیز مختلف بنانا یا مختلف بن جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز جو اپنی ایک حالت میں موجود ہے اس سے ہٹ کے دوسری حالت میں ہو جائے گی تو کیا ہوا کہ وہ تبدیل ہو گئی۔ آپ نے جاب کی، آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، آپ نے وہ جاب چھوڑی اور آپ دوسری جگہ جاب کے لیے چلے گئے تو آپ نے کیا کہ اپنے جاب کو تبدیل کر دیا، یعنی آپ پہلے جس حالت میں تھے اب آپ اس سے مختلف حالت میں چلے گئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چینج کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبدیلی۔ سارا ہفتہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، ایک روٹین چل رہی ہوتی ہے، خامند اپنے جاب میں مصروف ہے، بیوی اپنے گھر کے سلسلے میں مصروف ہے، بچے اپنے اسکول میں مصروف ہیں، اور جب ویکینڈ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ باہر جانا چاہیے تاکہ کیا ہو جائے؟ چینج ہو جائے۔ تو کیا مطلب ہے کہ جو اصل جو روزانہ کی روٹین ہے اس روٹین سے ہٹ کے کوئی مختلف چیز آپ نے کی تو اس کو آپ نے کیا کہا کہ وہ چینج ہے۔ تو تبدیلی کا کیا مطلب ہوا کہ جو چیز ابھی ہے یا جس حال میں ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اس حال سے ہٹ کے کسی دوسری حالت میں آنا چاہتے ہیں، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ اب یہ تبدیلی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کی زندگی میں وہ کسی اچھی حالت میں ہوتے ہیں لیکن اس حالت سے تبدیل ہو کے ان کی کوئی ایسی زندگی میں چینج آتی ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کے لیے نیگیٹو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بہت اچھی جاب تھی، جاب چلی گئی، اب جاب نہیں مل رہی تو کیا ہوا کہ بالکل ورسٹ حالت میں آ گئے۔ جاب تھی تو اچھے حالات تھے، اب جاب نہیں ہے تو حالات برے ہو گئے، یہ بری تبدیلی ہوگی۔ اسی طرح وہ جب بری تبدیلی تھی پھر ایک اور جاب مل گئی جو پہلے سے بھی بہتر تھی، تو اب کیا ہوا کہ پہلے سے جو بہتر جاب ملی تو بری حالت سے نکل کر ایک اور بہترین حالت میں آ گئے، تو یہ کیا ہے؟ ایک بہتر تبدیلی ہوگی، یہ پازیٹیو چینج ہوگی۔ تو زندگی میں اور ہر انسان کی لائف میں مختلف طرح کی چینجز ہوتی ہیں، لیکن ایک چینج جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور جس کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے وہ کیا تبدیلی ہے کہ ہم سب یہ تبدیلی چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات تبدیل ہو جائیں۔ امن کی کیفیت نہیں ہے، اگر خوف کی کیفیت ہے، انسیکیورٹی ہے، تو وہ تبدیل ہو کے امن کی کیفیت ہو جائے۔ اگر بے روزگاری ہے تو بے روزگاری ختم ہو کے روزگار کے مواقع ملیں تاکہ ہماری ان امپلائمنٹ ختم ہو کے امپلائمنٹ اپورچونٹیز آ جائیں تو وہ تبدیلی آ جائے۔ اگر وہاں پہ تعلیم کی کمی ہے تو تعلیم لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے تو اس سے کیا کہیں گے؟ تبدیلی آ گئی۔ اگر اکنامک سچویشن بہت ڈاؤن ہے اور اکانومی بہتر ہونا شروع ہوگی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو یہ تبدیلی آ گئی۔ یہ وہ تبدیلی ہے جس کی خواہش ہر انسان کر رہا ہے، جس سے آپ بات کریں گے یار بس اب تبدیل ہونے چاہیے، اب حالات تبدیل ہونے چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کی جو ذمہ داری ہے وہ کون لے گا؟ ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس تبدیلی کی ذمہ داری کوئی اور لے لے، اور اپنے آپ کو ہم اس رسپانسبلٹی کی طرف لانا نہیں چاہتے۔ جب بھی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں تو حالات تبدیل ہو جائیں گے، اگر آرمی ٹھیک ہو جائے تو حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ میں ابھی پچھلے دنوں جب ہم پاکستان گئے تھے تو بہت سے دوستوں سے ملاقات، پرانے جو دوست ہوتے ہیں ان سے ملاقات کا موقع ملتا ہے، تو جب ڈسکشنز ہوتی ہے تو ان ڈسکشن میں سے ایک یہ ڈسکشن ہے جو بہت کامن ہے، اور وہ یہی ڈسکشن تھی اور مستقل ایک ہی پوائنٹ تھا کہ جتنے بھی تھے سب کیا کہہ رہے تھے کہ حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ ہماری لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہے، حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ آرمی ٹھیک نہیں ہے، حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ بیوروکریسی ٹھیک نہیں ہے، حالات اس لیے خراب ہیں کیونکہ پولیٹیشنز ٹھیک نہیں ہیں۔ اپنی ذات کے علاوہ پورے معاشرے میں کوئی انسان شاید چھوڑا نہیں انہوں نے کہ جس کے اوپر بلیم ٹرانسفر نہ کیا جائے۔ اور یہ میں ان کی بات نہیں کر رہی، بحیثیت قوم ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو بھول کر اپنے علاوہ ہمیں ہر دوسرا انسان نظر آتا ہے کہ اس سارے ڈیزاسٹر کا ذمہ دار کون ہے؟ دوسرے لوگ ہیں، ہماری اس میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ ان کو کرنا چاہیے. اس وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج ہم جن حالات میں پہنچے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کیا، کہ ہم نے ہمیشہ دوسروں کو بلیم کیا چینج کے لیے، جبکہ ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں. اب اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہر انسان اپنے سولوشنز دیتا ہے. اور آبویسلی جو اکانومسٹ ہیں وہ اپنا سولوشن پیش کر رہے ہیں، جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنا سولوشن پیش کر رہے ہیں، جو لوگ اور کسی اسپیسیفک فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنا سولوشن پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس حالت سے نکلنا کیسے ہے تاکہ ہم لوگ ایک تبدیلی کی طرف جائیں جو کہ بہتر تبدیلی ہے. لیکن مسئلہ ان تمام سولوشنز کے اندر کیا ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ جاہل ہے. اب جاہل جب کوئی سولوشن پیش کرے گا تو وہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو، لیکن ایک قانون اور ایک سولوشن وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. ہماری زندگی گزارنے کے کچھ راستے اور کچھ طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائے ہیں. اگر ہم ان طریقوں کو سمجھ لیں، ان کا علم حاصل کریں، علم حاصل کر کے ان کو سمجھ لیں، سمجھ کے ان کے اوپر عمل کریں، تو ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں جن حالات میں آج ہم پھنسے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں ایک قانون دیا تبدیلی کا، کہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے. اور یہ اتنا زبردست قانون ہے اور اتنا سادہ قانون ہے اور اتنا سادہ فارمولہ اور سولوشن ہے کہ اگر ہم لوگ اس کو سمجھ لیں اور سمجھ کے اس پہ عمل کر لیں تو جس تبدیلی کو ہم چاہتے ہیں وہ تبدیلی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت میں خود تبدیلی نہ لے آئے. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم کا لفظ استعمال کیا ہے. نہ لیڈرز کو کہا، نہ آرمی کا کہا، نہ پولیٹیشنز کا کہا، نہ بیوروکریٹس کا کہا. قوم، عوام. ٹھیک ہے، یہ لوگ بھی قوم کا ایک حصہ ہیں، لیکن صرف یہی حصہ نہیں ہے، اس میں پوری قوم شامل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت میں تبدیلی نہ لے آئے. تو حقیقت میں تبدیلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا اگر تم واقعی کوئی حقیقی تبدیلی چاہتے ہو. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تو تبدیلی کبھی بھی نہیں آ سکتی. اور اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے 2 روایات بیان کی ہیں. پہلی روایت جو ہے اس میں ایک قوم کا ذکر کیا کہ جب جو عروج اور زوال کے، بیسیکلی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عروج اور زوال دونوں کا ہمیں فارمولہ دے دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عروج دیتا ہے تو کیا ایسی وجہ ہے کہ وہ عروج کی وجہ سے زوال کی طرف چلی جاتی ہے، اور اگر کوئی قوم ہے جو زوال میں چلی گئی ہے تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ زوال سے نکل کر عروج کی طرف دوبارہ آ جائے. تو ابن کثیر نے جو پہلی روایت اس میں بیان کی ہے وہ ابن ابی حاتم سے نقل کی ہے، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور فرمایا کہ جب کسی قوم میں سے کوئی گھر والے میری فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں اور فرما برداری والی زندگی گزارتے گزارتے نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں، معصیت کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی راحت کو تبدیل کر دیتا ہوں اور ان کو ایسی چیزیں پہنچاتا ہوں جو ان کو تکلیف دینے والی ہوتی ہیں. یعنی فرما برداری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے راحت بھی دی ہوئی تھی، سکون بھی تھا، خوشحالی بھی تھی، اپنی مرضی کے حالات بھی تھے، گھر میں بھی امن تھا، گھر میں بھی ایک سیٹسفیکشن تھی، لائف کے اندر ایک سیٹسفیکشن تھی. لیکن کس وجہ سے تھی؟ اللہ کی اطاعت والی زندگی. اب جب تک لوگ یہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنی طرف سے جو راحت ہے، جو سکون ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو دیتا رہتا ہے. جو ہی وہ قوم اللہ کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی راحتیں، اس کے پاس جو بھی ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اس کے پاس جو بھی وسائل ہوتے ہیں، جو بھی اس کا سکون ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے. اور جتنے زیادہ گناہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنی تیزی سے وہ قوم زوال کا شکار ہوتی ہے. اور پھر اگلی روایت ہے جو کہ سند کے اعتبار سے اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن چونکہ مضمون ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو بیان کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب کوئی قوم میری نافرمانی کر رہی ہوتی ہے اور میری نافرمانی کو چھوڑ کر میری فرما برداری کی طرف آ جاتی ہے تو میں اس پر سے دکھ اور عذاب کو ہٹا کر اس کو میں اپنی طرف سے راحت اور سکون عطا کرتا ہوں۔ اب کیا ہے کہ جو قوم زوال میں چلی گئی اس کا فارمولہ بھی بتا دیا کہ زوال میں پہنچنے کی وجہ کیا تھی کہ نافرمانی جب شروع کی تھی اس قوم نے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زوال کا شکار کر دیا، اس کی تمام نعمتیں اس کے پاس سے چلے گئیں، امن ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا، قتل و غارت شروع ہو گیا، لوگوں کی زندگیوں میں بے چینی آ گئی، دل کے اندر بے چینی آ گئی، خوف کا عالم آ گیا، معاشی تنگی آ گئی، جابز جو ہیں وہ کم ہو گئی، برکت ختم ہو گئی، رزق تنگ ہو گئے، ساری کیا ہیں یہ اللہ کی طرف سے اس قوم کے اوپر پھر آزمائشیں آتی ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ سب کچھ آتا ہے۔ اب جب یہ آ گیا تو نکلنے کے لیے اللہ نے کیا فارمولہ دیا کہ میری نافرمانی کو چھوڑ کے تم فرما برداری والی زندگی کی طرف آ جاؤ۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ خوف کی کیفیت کو ختم کر دے گا، بد امنی کو امن سے تبدیل کر دے گا، جو بے برکتی ہے اس کو برکت میں تبدیل کر دے گا، رزق کی جو کمی ہے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو ختم کر دے گا، آپس کے اختلافات جو ہیں اس کو ختم کر دے گا، آپس کی دشمنیوں کو آپس کی محبت میں تبدیل کر دے گا۔ یہ سب چیزیں کس وقت ملیں گی؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس بتائی ہوئی اس آیت کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، قوم جب تک خود اپنی حالت میں تبدیلی نہیں لے کر آئے گی تب تک یہ حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اب ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم اپنی وہی ٹپیکل پرانی دقیانوسی سوچ جو کئی سالوں سے کئی نسلوں سے چلتی آ رہی ہے کہ مستقل دوسروں کے اوپر بلیم ڈالتے رہو، یار یہ فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے، اور اپنی ذات کو بھول جائیں، اور اس طرح اگر ہم کرتے رہیں گے تو یقین جالیں جس طرح ابھی چل رہے ہیں حالات مزید خراب ہوں گے، کوئی تبدیلی نہیں آنے والی۔ جب تک ہم خود اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے چینج نہیں آنے والی۔ ایک راستہ تو یہی ہے کہ ہم اسی طرح ہی دوسرے کو بلیم ڈالتے رہیں۔ دوسرا راستہ کیا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم اپنے آپ کو بھی بلیم کریں کہ جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ ہم ایسا تو نہیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہیں اور باقی سارے نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی ذات میں دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی نافرمانی کدھر کر رہا ہوں۔ ہمیں اپنے گھروں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی کدھر ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھنا چاہیے، اپنے سوشل سرکل میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے محنت کریں کہ ہم اپنی ذات کو تبدیل کریں، نافرمانی کو چھوڑیں، فرما برداری کی طرف آئیں، خود بھی چینج ہو، گھر والوں کو بھی اس پہ لے کر آئیں، اپنے سوشل سرکل میں اس چیز کی محنت کریں، اور الٹیمیٹلی جب پوری امت اس چیز کے اوپر آ جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حالات جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جتنی بھی اس وقت ہمارے چیلنجز ہیں اور ہمارے مسائل ہیں، حقیقت میں ان کا تعلق کیا ہے کہ وہ اس کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ہمیں رزق چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ جانتے نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ جب رزق کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آنا ہے تو ہم جب اللہ کی فرما برداری کریں گے تو ہمارے رزق کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بد امنی کی کیفیت ہے، امن کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہم لوگ ایک ذلت کی کیفیت میں بحیثیت امت مسلمہ، ہمیں عزت چاہیے تو ہم کیا، وہ بھی عزت اور ذلت کے فیصلے بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ حکومت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، عزت و ذلت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو جب فیصلے اللہ نے کرنے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کر کے اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کے آنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اس قانون کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا تھا، اور نہ صرف سمجھا تھا بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں فوراً اس پہ عمل کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پستی سے نکالا اور ایسا عروج دیا کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی کوئی اس عروج کی مثال پیش کرنے کے لیے کوئی مثال ہمیں اس عروج کی نہیں ملتی کہ جس حد تک وہ گئے، جو فتوحات مسلمانوں کو ملی اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ لیکن فرق کیا تھا کہ ان کا ایٹیچیوڈ ہم سے بہت مختلف تھا۔ جب ان کو اللہ کے کسی حکم کا پتہ لگتا تھا وہ فوراً اس پہ عمل کرتے تھے۔ ہماری طرح وہ 10 20 جگہ پہ جا کے اپنی تسلی کے لیے کبھی ایک سے پوچھنا، دوسرے سے پوچھنا، تیسرے سے پوچھنا اور پھر بھی عمل نہیں کرنا، یہ ایٹیچیوڈ ان کا نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے
جب وہ لوگ ایمان میں آئے تو شرک سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ شرک کو چھوڑنا تھا. پہلے کیا تھے, بہت سے لوگ کیا تھے مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, لیکن جب اسلام میں آئے تو کیا تھا کہ ایک اللہ کی وحدانیت, ایک اللہ کی عبادت, ایک اللہ کی بندگی, اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں, کوئی اور الہ نہیں. تو فوراً انہوں نے باقی سب چیزوں کو چھوڑا اور ایک اللہ کو اپنا رب مانا, اپنا رازق مانا, اپنا خالق مانا, اپنا مالک مانا. جب اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا اقیم الصلاۃ, تو سب نے نماز قائم کی. یہ نہیں کہ اچھا چلیں حکم آ گیا ہے ابھی تو چلیں آیا ہے پتہ نہیں کب سے امپلیمنٹ ہوگا, ابھی ٹائم لگے گا تو میں بعد میں شروع کروں گا. فوراً نماز قائم کی, نماز پڑھنا شروع کر دی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پردے کا حکم آیا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن, عورتوں کے لیے کیا حکم دیا, ایمان والی عورتوں کے لیے کیا حکم دیا کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے آپ کو پورا کور کر کے نکلیں. تو جب یہ آیت آئی تو جو صحابیات باہر موجود تھیں ان لوگوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی میں آگے گزاریں. وہ وہیں پہ کھڑی ہوگی, انہوں نے گھروں سے چادریں منگوائیں کہ جا کے گھروں سے چادریں لے کر آؤ تاکہ ہم چادریں اوڑھ کے آگے بڑھیں, کیونکہ ہم ایک قدم بھی ایسا نہیں گزارنا چاہتے کہ جو اللہ کی نافرمانی والا ہو. دیٹ واز دا ایٹیچیوڈ. یہ وہ ایٹیچیوڈ تھا کہ جو فوراً اللہ کی فرما برداری کی طرف آنے والا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مقام عطا فرمایا. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ پردے کے بارے میں احکامات چل رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک نے بتایا تو دل کی تسلی نہیں ہوئی, دوسرے مولوی صاحب کے پاس جائیں گے. اچھا نہیں ان سے بھی تسلی نہیں ہوئی, تیسرے کے پاس جائیں گے. اچھا پھر یہ تو بھائی مولویوں کا کہنا ہے, یہ تو مولویوں نے بلا وجہ عورتوں کو جو ہے نا ڈی گریڈ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. دین اتنا تنگ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے پورے طریقے سے پہنیں. دین کے اندر تو حقیقت میں تو پردہ دل کا پردہ, دل صاف ہونا چاہیے, باقی باہر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب وہ دلائل ہیں, ہم اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے کہتے ہیں مولوی صاحب نے کہا ہے تو مت مانو. میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو پھر وہ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی جو بات کر رہا ہوں میں آپ کو اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں. میں اپنی ذات سے آپ کو کچھ کرنے کے لیے کہوں تو مت کرو. میری اپنی ذات سے کہی ہوئی بات آپ کریں نہ کریں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو اللہ کی بات ہے, میں آپ کو اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جب کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, وہ پھر میری بات نہیں ہے. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہے, آج ہم نے اس کو چھوڑا تو آج ہم ان حالات میں پہنچ گئے. شراب کی حرمت کا جب حکم آیا تو صحابہ کو جب حکم پہنچا تو فوراً شراب کو چھوڑ دیا. بلکہ ایک صحابی کے گھر میں لوگ اس وقت بیٹھے شراب پی رہے تھے اور بہت سے صحابہ بیٹھے پی رہے تھے, ابھی شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا. جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی کو کہا کہ جا کے سب کو بتا دو کہ شراب آج کے بعد سے حرام ہو گئی ہے. وہ صحابی جب ان کے گھر میں پہنچے اور ان کو بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے, تو ان کا جو بالکل نیا سٹاک آیا ہوا تھا, شراب کا مٹکے پڑے ہوئے تھے, انہوں نے یہ نہیں پوچھا اچھا کون سی والی شراب, کتنی ہے, ساری نکالنی ہے, آج ہی چھوڑنی ہے یا کہ کل سے بھی کر سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں نا. انہوں نے جو ہی سنا کہ اللہ کا حکم آیا ہے فوراً ساری شراب کے مٹکوں کو جو ہے وہ مدینہ کی گلیوں میں الٹا دیا. اور اتنی شراب مدینہ کی گلیوں میں تھی کہ وہ اس میں بہنے لگ گئی. تمام صحابہ نے کیا کیا, فوراً اس گناہ کو چھوڑا. یہ ایٹیچیوڈ, یہ رویہ آج ہم میں بحیثیت امت مسلمہ ختم ہو چکا ہے. اول تو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ پتہ لگ جائے گا دین کا کوئی حکم تو عمل نہ کرنا پڑ جائے, اور جب پتہ لگ گیا تو اپنی ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس حکم کو ایسے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے میں کر رہا ہوں بس وہ ویسے حکم ہو جائے. اس رویے نے ہمیں جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ کسی اور چیز نے نہیں پہنچایا. ایک تو ہم مانتے نہیں اللہ کی, اور جب مان لیں کہ اللہ کی بات بتائی ہوئی ہے تو اس کو پھر تبدیل کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ہم اپنی خواہش کو بھی پورا کر سکیں. پردے کی اگزامپل لے لیجئے آپ. اچھا پردے کا حکم آ گیا تو پردے کا حکم ہے تو پراپر سمجھنا ہے کہ پردے کا سے مراد کیا ہے. پردے سے مراد کیا ہے کہ پورے جسم کو اس طریقے سے کور کرنا کہ جسم کا کوئی حصہ بھی نامحرم کے سامنے واضح نہیں ہو. آپ کی باڈی کی فگر نہیں پتہ لگنی چاہیے, شیپ نہیں پتہ لگنی چاہیے, کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے. اب یہ پوری ایک ڈسکشن, اس پہ میں بھی خیر ڈیٹیل میں بات نہیں کر رہا, کہ ایگزامپل دے رہا ہوں. لیکن کیا ہے کہ اچھا پردے کا سنا تو فوراً کیا کیا کہ جینز اور ٹی شرٹ پہنی اور اوپر سکارف پہن لیا, چلے جی پردہ ہو گیا. سبحان اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پردہ تو نہیں ہے, مطلب صرف سکارف پہن لینا اور نیچے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, دس از ناٹ اے پردہ. ہمیں پردے کو سمجھنا ہے کہ پردے کا واقعی مطلب کیا ہے. تو ایسے بہت سے ایگزامپلز ہیں. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں دین کو اس طریقے سے کیا جس طریقے سے واقعی دین خالصتاً آیا تھا,
اور انہوں نے اس چیز پہ عمل کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زوال سے نکال کے عروج میں لے گئے. کیونکہ عرب وہ قوم تھی کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. فارس تھا, ایران تھا, روم تھا, بڑی بڑی طاقتیں تھیں. عرب کو تو لوگ پوچھتے نہیں تھے, کہتے تھے پتہ نہیں یہ کون لگے, تو اونٹوں کو دوڑاتے ہیں اور یہ تو پانی پہ مرتے مراتے ہیں, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. لیکن کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج دیا, مسلمانوں کو عروج دیا؟ اپنی اطاعت کی وجہ سے. تو اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کو لے کے چلنا ہے کہ ہمیں جب تک ہم اپنی ذات کو خود تبدیل نہیں کریں گے تب تک حالات تبدیل نہیں ہوں گے. اب اصل چیز یہ کہ تبدیلی کیسے لے کر آئیں, اب کیا کرنا چاہیے ہمیں, اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں. ویسے تو بہت سی چیزیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں, لیکن چند بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ان کے اوپر بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ تبدیلی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ توبہ کرنا. توبہ بھی حقیقت میں کیا ہوتی ہے کہ ہم ایک زندگی ایک طریقے پہ گزار رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے, اللہ کی نافرمانی والا طریقہ ہے. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو توبہ کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس زندگی کو چھوڑ کے ایک ایسی زندگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے, توبہ کی تو نماز نہیں پڑھتے تھے, نماز پڑھنا شروع کر دی. پردہ نہیں کرتے تھے, پتہ لگا کہ بہت بڑا گناہ ہے, توبہ کی, پردہ کرنا شروع کر دیا. جھوٹ بولتے تھے, پتہ لگا کہ کبیرہ گناہ ہے, توبہ کی, جھوٹ بولا, سچ بولنا شروع کر دیا. لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے, دھوکہ دے کے سامان بیچتے تھے, پتہ لگا کہ کبیرہ گناہ ہے, توبہ کی, اس کو چھوڑا اور ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ تبدیلی ہو رہی ہے, ہر عمل میں تبدیلی ہو رہی ہے. اب یہ ایک بندہ اس کرے گا تو ایک بندہ تبدیل ہوگا. اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, آپ صرف اپنی ذات کی ذمہ داری لے لیں تو کتنے لوگ تبدیل ہو جائیں گے. پھر یہی لیکچر جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ ہمارا جو چینل ہے اور فیس بک پہ سنتے ہیں. اگر میں یہ کہتا ہوں مثال کے طور پہ 1 لاکھ لوگ سنیں گے اس لیکچر کو, 1 لاکھ لوگ اگر بجائے اس کے کہ وہ جا کے پوری دنیا کے لوگوں کو تبدیل کرنے کا ٹھیکہ لیں, اگر وہ صرف 1 لاکھ میں سے ہر انسان اپنی ذمہ داری لے لے کہ میں نے تبدیل ہونا ہے, باقی کوئی تبدیل ہونا ہو, تو کتنے لوگ تبدیل ہو جائیں گے؟ 1 لاکھ لوگ تبدیل ہو جائیں گے. ہر انسان نے اپنی ذمہ داری لی تو 1 لاکھ لوگ تبدیل ہو گئے. تو دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈو. ہمیں اپنی ذات کو فوکس کرنا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری لینی. تو پہلی چیز کیا؟ توبہ کرنا. توبہ, کیونکہ توبہ کرنے پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ وکان اللہ غفورا رحیما. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی بات کی کہ جو بھی توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک اعمال کرے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. تو ہمیں یہی تبدیلی چاہیے کہ ہمارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں, نافرمانی والی زندگی فرما برداری میں تبدیل ہو جائے. تو جب یہ تبدیلی آئے گی تو پورے معاشرے میں آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ تبدیلی آ جائے گی. تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے. جس چینج کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں, ہمیں توبہ کر کے اپنی زندگی کو, اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے فرما برداری والی زندگی کی طرف آئیں گے تو یہ ایک چینج آ جائے گی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو کیا کرنی ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ کیا ہے کہ اپنی ذات پہ فوکس کرنا, اپنے اوپر فوکس کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ اپنے آپ کو, اپنی ذات کو, اپنے نفس کو. تو ہمیں سب سے پہلے کیا, ہماری سب سے امپورٹنٹ کیا بات ہے, سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے. یعنی ہم نے نافرمانی والی زندگی چھوڑ کے فرما برداری والی زندگی پہ آنا ہے, کیونکہ جہنم سے بچنا ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ ہم اللہ کی اطاعت والی زندگی پہ نہ ہوں. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلے گئے اور گناہ کبیرہ کرتے رہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کے مطابق اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے تو وہ اس کو, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا, لیکن قانون کیا ہے کہ جو نافرمانی کر کے جائے گا اور بغیر توبہ کے چلا جائے گا اس کو اپنے ان گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو فوکس کیا ہے؟ اپنی ذات کے اوپر فوکس کرنا. جب ہم اپنی ذات کو ٹھیک کریں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کا ذکر کیا. حالانکہ گھر والوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا اور باقیوں کو ٹھیک نہیں کرنا, لیکن ہم کرتے کیا ہیں, ہم اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں اور ہم پورے معاشرے کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ لے لیتے ہیں.
ایسا ہو نہیں سکتا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. آپ سوچئے کہ میں نماز نہ پڑھوں اور میں اپنی اولاد کو کہوں کہ بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو, بڑی ضروری ہے, نماز چھوڑنا بڑا گناہ ہے, اور میں خود نہ نماز پڑھوں. ڈو یو تھنک کہ میری اولاد سنے گی یہ بات؟ نہیں سنے گی, کیونکہ خود تو پڑھ لیں پہلے. میں خود سگریٹ پیتا ہوں اور اپنے بیٹے کو کہوں کہ بیٹا سگریٹ پینا بڑی بری بات ہے, اور خود مالبرو کی ڈبی پاس رکھی ہوئی ہے پوری ساتھ, اور بیٹا بڑی بری بات ہے, سگریٹ نہیں پینا چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک کیا ہوگا؟ اٹس اے جوک رائٹ, کہ لوگ کہیں گے یار خود تو پہلے کر لو. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ ہم نے خود بھی ٹھیک ہونا ہے اور دوسروں کو بتانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو دین کی بات بتا نہیں سکتے, ان کو بھی بتانا ہے, لیکن اپنی ذات کو نہیں بھولنا, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بتانا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس چیز کا کہ اپنی ذات کو چینج کرنا. ایک شخص تھا, مجھے اس کا نام تو ابھی ذہن میں نہیں ہے, میں نے ایک جگہ سنا تھا تو آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ جب مرا تو اس کی جو قبر سی تھی اس کے اوپر اس کی ایک سٹوری لکھی ہوئی تھی کہ اس کی زندگی میں اس کا ایک مشن تھا اور وہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز تھی. وہ کیا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا کو تبدیل کروں گا. تو اس نے اپنا ایک ویژن بنایا, ایک مشن, کہ میں نے پوری دنیا میں ایک چینج لے کے آنی ہے. تو اس نے اس مشن کے اوپر جب کام کرنا شروع کیا تو وہ خود کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا ہی عرصے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ میں دنیا کو تو تبدیل نہیں کر سکتا, یہ بہت بڑا کام ہے. تو اس نے کیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں اس کو کام چھوٹا کر کے اس کو اپنے مشن کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں, تو میں اپنے ملک کو تبدیل کروں گا. پھر اس نے اس ڈائریکشن میں کام شروع کیا. کچھ ہی عرصے میں اس کو ریئلائز ہوا کہ وہ اپنے ملک کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے شہر کو تبدیل کروں گا. تو جب اس نے شہر کو تبدیل کرنے کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو اس کو ریئلائز ہوا کہ شہر کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. پھر اس نے سوچا کہ میں اپنی کمیونٹی کو تبدیل کر دیتا ہوں. تو پھر جب وہ اپنی کمیونٹی کو تبدیل کرنے لگا تو تھوڑے عرصے بعد اس کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ اپنی کمیونٹی کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا. پھر اس نے کہا کہ میں ایٹ لیسٹ اپنے محلے کو ہی تبدیل کر دیتا ہوں. جب محلے میں تبدیلی کے لیے گیا تو محلے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی. اس نے کہا چلو کچھ نہیں ہوتا تو کم سے کم اپنے گھر والوں کو ہی میں تبدیل کر لوں. تو کہتا ہے کہ جب میں گھر والوں کو بھی تبدیل کرنے کے لیے گیا تو گھر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تو جب وہ مر رہا تھا تو کہتا ہے کہ مجھے آج سے خیال آیا کہ اگر میں ان سب چیزوں کے بجائے صرف اپنی ذات کو تبدیل کر لیتا, اپنے اندر تبدیلی لے آتا, جو تبدیلی میں دوسروں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں خود وہ لے آتا, تو عین ممکن تھا کہ میری اس تبدیلی کو دیکھ کر میرے گھر والے بھی تبدیل ہو جاتے. اور اگر میرے گھر والے تبدیل ہو جاتے تو عین ممکن ہے کہ میرے گھر والوں کو دیکھ کر محلے والے تبدیل ہو جاتے. اور اگر وہ محلے والے تبدیل ہو جاتے تو عین ممکن ہے کہ پوری کمیونٹی کے اندر تبدیلی آ جاتی. اور اگر پوری کمیونٹی تبدیل ہو جاتی تو عین ممکن ہے کہ شہر تبدیل ہو جاتا. اسی طرح کرتے کرتے اگر یہ کام ہوتا رہتا تو عین ممکن ہے کہ پوری دنیا میں ہی تبدیلی آ جاتی. تو اس سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ اپنی ذات سے. ہمیں اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے. وی ہیو ٹو فوکس آن آور سیلفس. جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے یہ بلیم گیم چلتی رہے گی کہ فلاں تبدیل ہو فلاں تبدیل ہو, اینڈ ٹرسٹ می کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور یہ سارا بلیم ڈالنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں کر سکتے. تو دوسری چیز کیا کرنی ہے کہ اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. تیسری چیز جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, باتیں نہیں عمل. صرف باتیں نہیں عمل. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتوں کے بادشاہ ہیں. آپ کسی بھی کے ساتھ بیٹھ جائیں باتیں کرنے کے لیے, آپ دین کی ایک بات کریں گے وہ آپ کو 10 سنائے گا, لیکن جب آپ عمل دیکھیں گے تو اس میں سے ایک کے اوپر بھی نہیں ہے. کیونکہ باتوں کے ہم چیمپئن ہیں. باتیں میں ہم صبح سے لے کے شام تک ہم سے باتیں کروا لیں, ہم باتیں کرتے رہیں گے, لیکن صرف باتوں سے کوئی تبدیلی نہیں آنی. اور اب تو ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ایکسپلوژن کی وجہ سے سارے کے سارے جو ہے نا وارئرز جو ہیں وہ ٹویٹر کے وارئرز بنائے ہوئے, کوئی فیس بک پہ وارئر بنا ہوا ہے اور فیس بک کے اوپر ایک دوسرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. باتوں سے کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی. میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ اگر صرف باتوں سے جنت میں گئے نا تو ٹرسٹ می کہ سب سے زیادہ پاکستانی جنت میں ہوں گے. پاکستانی سب سے آگے ہوں گے اور سب سے زیادہ ہوں گے باتوں میں, کیونکہ ہم باتوں میں اتنے آگے ہیں کہ عمل کوئی نہیں ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, میں خود بھی پاکستانی ہوں اس پہ مائنڈ نہیں کرنا اس چیز پہ, لیکن میں مقصد بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ہمیں اپنی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے,
جب تک ہم اپنی غلطی کو نہیں مانیں گے اس کو ہم چینج کیسے کریں گے؟ تو ہم باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن عمل کوئی نہیں ہے. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی جب 10 آیات پڑھتے تھے تو جب تک ان 10 آیات کو سمجھ کر ان پہ عمل نہیں کرتے تھے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے. تو کیا ہے؟ پتہ لگ گیا تو عمل کرنا ہے. یہ سب باتیں جو ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ باتیں کرنی ہیں. اس کا مقصد ہے کہ مجھے بھی اپنی ذات میں دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ عمل میں کوتاہی ہے، مجھے بھی عمل کرنا ہے اور ہم سب کو عمل پہ فوکس کرنا ہے. تو یہ تیسری بات کیا ہے؟ باتیں نہیں، صرف عمل کرنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ. چوتھی چیز، چینج کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ اگر تبدیلی چاہیے آپ کو اپنی کمپنی چینج کرنی پڑے گی. آپ اگر ایسے لوگوں میں بیٹھے رہیں گے جن کا کام صرف دوسروں کے اوپر بلیم ڈالنا ہے تو ٹرسٹ میں کچھ عرصے کے بعد آپ بھی ویسے ہی بن جائیں گے. اور یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. جہاں بھی کوئی بیٹھتا ہے وہ اٹھ کے چونکہ دوسروں پہ بلیم ڈالتا ہے تو وہ وائرس جو اس کو لگا ہوا ہے دوسروں پہ بلیم ڈالنے کا وہ دوسرے کو بھی ٹرانسفر کر دیتا ہے. پھر یہ سیکھ کے اٹھتا ہے، یہ کہیں اور بیٹھتا ہے، جا کے یہ وائرس دوسرے پہ ٹرانسفر کر دیتا ہے. یہ جو دوسروں پہ بلیم کرنے والا وائرس ہے یہ معاشرے میں اسی طریقے سے پھیلا ہے کہ ہر انسان دوسرے کو بلیم کر رہا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں کہ ہم نے دوسرے پہ بلیم نہیں ڈالنا، ہم نے سولوشن پہ بات کرنی ہے اور اب ہم نے تبدیلی لے کر آنی ہے، تو اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے. جہاں پر بھی بیٹھیں اسی چیز کی ہم نے بات کرنی ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرو. وی ہیو ٹو چینج آور سیلوز. ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تو اسی سے معاشرہ بنے گا. تو کیا ہے؟ اپنی ذات میں تبدیلی کرنا اور یہ اپنی کمپنی کو چینج کرنا، کیونکہ کمپنی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اگر جاہلوں کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ جاہل بنیں گے. آپ اگر گناہ کرنے والوں کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ گناہ گار بنیں گے. آپ اگر میوزیشنز کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ میوزیشین بنیں گے. آپ انٹلیکچوئلز کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ ایک انٹلیکچوئل بنیں گے. آپ نیک صالح لوگوں کی کمپنی میں رہیں گے تو آپ کے اندر بھی وہ نیک اور صالحین والے آثار آنا شروع ہوں گے اور ان کے اثرات ہوں گے. تو اپنی کمپنی کو چینج کریں اگر آپ تو تبدیل کرنا ہے اپنے آپ کو. اور ایک ایسی کمپنی میں آپ بیٹھتے ہیں جو کہ بالکل بھی آپ کے لیے پازیٹیو نہیں ہے، آپ کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے کسی فائدہ مند لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ اچھی چیز سیکھیں اور ہم اچھی چیز لوگوں تک پہنچا سکیں. پانچویں چیز جو امپورٹنٹ ہے چینج کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں دوبارہ اسی سورس کی طرف جانا ہوگا جس سورس سے صحابہ کرام نے تبدیلی لی، جس سورس سے ان میں تبدیلی آئی. وہ سورس کیا تھا؟ قرآن و سنت. قرآن و سنت. اس وقت اکانومی کے کوئی ایکسپرٹس نہیں تھے ہمارے پاس، ٹیکنالوجی کے کوئی ایکسپرٹس نہیں تھے ہمارے پاس. اس وقت ہمارے پاس بزنس کے کوئی بہت بڑے بڑے ٹائکونز نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو وہ جو فارس اور روم میں جس طرح کے لوگ تھے. آبویسلی صحابہ میں بھی بزنس مین تھے لیکن وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ جو دوسرے لوگوں کے پاس تھے. تو جن چیزوں کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بزنس امپورٹنٹ نہیں ہے یا ٹیکنالوجی سیکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمیں سیکھنا ہے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں ٹیکنالوجی بھی سیکھنی ہے، ہمیں اچھے ڈاکٹرز بھی چاہیے، ہمیں اچھے انجینئرز بھی چاہیے، ہمیں اچھے سائنٹسٹ بھی چاہیے، ہمیں اچھے آئی ٹی ایکسپرٹس بھی چاہیے. لیکن پرابلم کیا ہوا ہے کہ ہم نے بحیثیت امت اس پہ تو فوکس کیا. ہم نے بڑے اچھے اچھے انجینئرز پروڈیوس کیے، ہم نے بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز پروڈیوس کیے، ہم نے بڑے اچھے اچھے اکانومسٹ پروڈیوس کیے، ہم نے بڑے اچھے اچھے بیوروکریٹس پروڈیوس کیے. لیکن ہم نے پروڈیوس نہیں کیے تو ہم نے اچھے مسلمان نہیں پروڈیوس کیے، ہم نے اچھے انسان نہیں پروڈیوس کیے. وہی ڈاکٹر جس کو ہم ایک مائنڈ سیٹ بنا کے دیتے ہیں کہ بس تو نے پیسہ کمانا ہے، جب وہی ڈاکٹر نکلتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے کہ وہ ایک بزنس ہے. جو چیز 5,000 روپے میں ہو سکتی ہے اس کو 50,000 روپے میں کرتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں، نارمل ڈیلیوری اگر کریں گے صحیح طریقے سے کریں گے تو 5,000 روپے ملے گا ڈاکٹر کو. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، 5,000 7,000 جو بھی اس کی ایک پرائس ہے. لیکن اگر سیزیرین کریں گے، آپریٹ کریں گے تو 1,00,000 روپیہ ملے گا. اب جب ڈاکٹر کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر اس لیے بننا ہے کہ میں نے مال کمانا ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ وہ 5,000 والے کیس کو سیزیرین میں کنورٹ کر کے 1,00,000 روپے بناتے ہیں. تو وہ 95,000 روپے ایکسٹرا کما تو لیا، لیکن جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کی زندگی خراب کی آپریٹ کر کے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جب انسانیت اندر سے نکل جائے گی تو پھر جو نیک پروفیشنز ہیں، اچھے پروفیشنز ہیں، وہ بھی جانوروں کی طرح استعمال ہوں گے. تو ہم نے یہ سب کچھ پروڈیوس کیا اور ہم نے کرنا ہے. وی ہیو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ دیٹ. ہمیں انجینئرز پروڈیوس کرنے ہیں، ڈاکٹرز کرنے ہیں، سب پروفیشنز ہم نے کرنے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اچھے انسان پروڈیوس کرنے ہیں. ہمیں اچھے مسلمان چاہیے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم معاشرے کے اندر ایک تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. اور وہ اچھے انسان
اور اچھے مسلمان پروڈیوس کریں گے تو وہ ہمیں ان کتابوں میں نہیں ملیں گے کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے. یہ کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اچھا آئی ٹی ایکسپرٹ کیسے بننا ہے, آپ کو اچھا ڈاکٹر کیسے بننا ہے, آپ کو اچھا انجینئر کیسے بننا ہے, لیکن اچھا مسلمان کیسے بننا ہے یہ ہمیں قرآن و سنت سے ملے گا. تو ہمیں قرآن و سنت کی طرف دوبارہ واپس لوٹنا ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا ہے عروج و زوال کا, ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کے کرائٹیریاز دیے ہیں قرآن میں, ہمیں ان کو فوکس کرنا ہوگا. اور ایک چیز یاد رکھیے کہ مین میڈ لاز کین نیور کمپیٹ گاڈ میڈ لاز. انسان جتنا مرضی ایکسپرٹ بن جائے اور اچھا قانون بنانے کی کوشش کرے, جو قوانین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے اور جو قانون اللہ نے بنائے ہیں, انسان کے بنائے ہوئے قوانین کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو چیز بالکل پرفیکٹ ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے. تو ہمیں اچھے انسان بنانے کے لیے, اچھے مسلمان بننے کے لیے دوبارہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے, اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینی ہے. ڈاکٹر بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے, سیرت کی تعلیم دینی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتانا ہے, صحابہ کی زندگی کے بارے میں بتانا ہے, تاکہ وہ جب ڈاکٹر بن کے نکلے تو وہ صرف ڈاکٹر نہیں ہو, ایک ایسا ڈاکٹر ہو کہ وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ڈاکٹر ہو, اس کے دل میں خوف خدا ہو, اس کے دل میں لوگوں کی بھلائی ہو, خیر خواہی کا جذبہ ہو, تاکہ وہ اس طریقے سے ڈاکٹر بنے. تو ہمیں اس طرح کے کمبینیشن میں لوگ چاہیے اور ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی. آخری چیز جس پہ ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اگر ہمیں اپنا واقعی چینج چاہیے وہ ہے کہ ہمیں اپنے آئیڈیلز کو چینج کرنا ہوگا. ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا بحیثیت مسلم امہ کہ ہمیں وہ آئیڈیلز دکھائے گئے جو ہمارے آئیڈیلز تھے نہیں, اور جو ہمارے آئیڈیلز تھے ان کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں گیا. اور آج بھی ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں. آج بھی لوگ فخر سے اپنے بچے کو سپر مین بنانا چاہتے ہیں, فخر سے اس کو بیٹ مین بنانا چاہتے ہیں, فخر سے اس کو ہلک بنانا چاہتے ہیں, فخر سے اس کو کیپٹن امریکہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا ابو بکر بنانا چاہتے ہیں, عمر بنانا چاہتے ہیں, عثمان بنانا چاہتے ہیں, علی بنانا چاہتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف بنانا چاہتے ہیں, خالد بن ولید بنانا چاہتے ہیں, طلحہ بن عبید اللہ بنانا چاہتے ہیں, رضوان علیہم اجمعین. کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں. جب بچوں کو شروع سے ہم بتائیں گے یہی کہ بیٹا یہی ہیروز ہیں اور ان کے فالز ہیروز کے پیچھے ہی وہ بھاگتے رہیں گے, تو آبویسلی آپ کو پھر جنگ کی پروڈیوس ملے ہوگا. ہماری جو پھر اگلی نسل نکلے گی وہ ایسے ہی نکلے گی جو فیک ہیروز کو فالو کرے گی اور خود بھی فیک ہیروز کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرے گی. سو ہمیں ان کو ریالٹی کے قریب لے کے آنا ہے. ہمارے پاس جو ہیروز ہیں وہ فیک نہیں ہیں, ہمارے پاس جو ہیروز ہیں الحمدللہ وہ اوریجنل ہیں. ان کے جو کارنامے ہیں وہ اصل کارنامے ہیں, ان کی جو پرسنالٹیز تھیں وہ اصل میں ویسے لوگ تھے. یہ جو موویز کے اندر ہیروز دکھائے جاتے ہیں نا وہ ریالٹی میں ویسے نہیں ہوتے. ریالٹی میں وہ کچھ اور ہوتا ہے اور مووی میں اس کو کچھ اور بنایا ہوا ہوتا ہے. ہمارے پاس جو ہیروز ہیں وہ حقیقت میں ہیروز تھے. ہمیں اپنے ہیروز کی طرف واپس لوٹنا ہوگا, اپنے آئیڈیلز کو تبدیل کرنا ہوگا تاکہ ہم ان کو ایک رول ماڈل کے طور پہ لے کر چلیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کر آئیں. اور جب تک ہم یہ نہیں چینج کریں گے ظاہر ہے ہماری تبدیلی بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی. تو اگلی یہ چیز کیا کرنی ہے ہم نے کہ ہم نے اپنے رول ماڈلز کو بھی چینج کرنا ہے. تو جب ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ایٹ لیسٹ ہماری ذات میں ہمارے اندر چینجز آنا شروع ہوں گی. جب ہمارے اندر چینجز ہوں گی تو وہ اصل تبدیلی جس کو ہم سب چاہتے ہیں, ہم سب کی خواہش ہے, وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوگی. لیکن ایک چیز بتا دوں کہ اگر ہم یہ چینج نہیں کرتے اپنے آپ کو تو ٹرسٹ میں پوری دنیا کے انٹلیکچوئلز بھی آ کے مل کر اس کو کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ قوم اپنی حالت میں خود تبدیلی نہ لے آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.